قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اسی لیے ہے کہ گمراہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں، بھولے بھٹکے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں، جو کار مذلت میں پڑے ہوئے ہوں وہ اوج ثریا پہ پہنچ جائیں۔ ہماری نظر بس پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتی ہے۔ ہماری نظر ٹرک پہ پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہماری نظر کرین پر پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز کو اونچی جگہ پر اٹھا کر پہنچا دیتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زمین پہ گرے ہوئے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ منشور حیات ہے، بلکہ سچ بات کہوں یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اسی لیے ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے لکھا ہوا، وہ ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے، اس میں اور وائس میسج کے اندر فرق ہوتا ہے۔ وائس میسج کے اندر بندے کی آواز ہوتی ہے۔ تو پہلے جو کتابیں آسمان سے اتریں وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیرواں، اس کے دروازے پر ایک دیہاتی آدمی آ گیا، عربی تھا۔ دربار نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہتا ہے جی میں ایک عام عرب ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں ہے۔ تو اس نے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اب تھوڑی دیر بادشاہ نے اس سے حلم کلامی کی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ دربار نے تو مجھے رپورٹ دی تھی کہ یہ ایک عام عرب ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے وضاحت طلب کی، بھئی پہلے تیرا بیان یہ تھا اور اب تیرا بیان یہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک، جب میں آیا تھا تو ایک عام عرب تھا، پھر مجھے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل گیا، اب میں عام عرب نہیں رہا، اب میں عربوں کا سردار بن گیا ہوں۔ ایک عام آدمی اگر بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام اتنا بڑھ گیا، اور قرآن مجید تو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی اسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اگلی آیت اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ پھر تیسری آیت، یعنی جیسے ٹیلی فون پہ آپ بات کرتے ہیں، آگے دوسرا بندہ بات کرتا ہے تو ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جواب میں اللہ بھی ہم کلامی فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کتنا بڑا مقام ہے بندے کا۔ یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ فرشتے قرآن مجید سن کے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتوں میں سے صرف اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ صفت دی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگ کے آتے ہیں، آؤ آؤ دیکھو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے قریب ہجوم لگ جاتا ہے فرشتوں کا، اور فرشتے اس کے قریب ہوتے ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بندے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے، اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے۔ فرشتے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غور سے اللہ کسی بندے کے پڑھے ہوئے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم قرآن مجید پڑھیں اور اللہ رب العزت غور سے سنیں، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک قاری تھے امام عاصم رحمت اللہ علیہ، ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے خوشبو آتی ہے۔ اب ایک دن ایک شاگرد تھا، وہ پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے،
آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ بھئی میں کچھ نہیں رکھتا، حضرت پلیز بتا دیں۔ وہ بھی کوئی لسوڑا ٹائپ بندہ تھا، چپک ہی گیا، حضرت بتا دیں، حضرت بتا دیں۔ جب اس نے بہت تنگ کر دیا تو امام عاصم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنو، حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جس رات سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میں منہ میں کچھ نہیں ڈالتا، قدرتاً خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان میں پہلا حق ہے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ 30 پاروں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر نہ کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے، کسی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو قرآن ہمارے مجید ہے، پاس ہے، یہ وہی قرآن مجید ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، بغیر کسی تبدیلی کے یہ آج تک دنیا میں محفوظ موجود ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ جب اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو اب بتائیے اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ لہذا یہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پورا مکمل پڑھے، الف لام سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک 2 مرتبہ پورے سال میں پڑھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا، آخری مرتبہ۔ تو ہر بندے کو سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے۔ 2 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا، 1 مرتبہ رمضان میں پڑھ لے، 1 بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا۔ پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا پڑھے گا اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ بعض بزرگوں نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں معمول تھا کہ ہر رمضان میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں، تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا پورے رمضان میں۔ الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کئی ایسے بھی علماء طلباء ہے جو اپنے حالات کا خط مجھے لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے اس مرتبہ بھی لکھا ہمارا جی روزانہ 1 قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے، وہ زندہ موجود ہیں اس وقت، 1 قرآن مجید روز اس رمضان میں پڑھتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 10 پارے 15 پارے روز پڑھنا، یہ تو بہت لوگوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ ہمارا روز کا معمول 15 پارے کا ہے، 20 پارے کا ہے، 10 پارے کا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے انسان جتنا قرآن مجید پڑھے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن مجید زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا۔ جیسے اچھا کھانا ہوتا ہے نا، تو جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل نہیں بھرتا، اور دل چاہتا ہے پڑھوں اور پڑھوں۔ گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی آئس کریم دے کھانے کے لیے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ ہر لقمہ کھانے پہ مزہ آتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان کو۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم رات کو پہرا دینا، ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور رات کو حملہ کر دے۔ وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے دشمن بھی آ گیا، دشمن نے ایک تیر مارا، وہ ان کو لگا، خون نکلا، اور وہ قرآن پڑھتے رہے۔
پھر دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل جائے گا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور لوگوں کو میں جگا نہیں سکوں گا، بتا نہیں سکوں گا، تو میرے فرض منصب میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو جگایا کہ بھئی دشمن قریب ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصب میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا۔ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کہ تیروں پہ تیر لگتے رہیں، پرواہ نہیں، لیکن میں سورہ کہف کو مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیروں گا، اس سے پہلے نہیں پھیرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر چھوٹا سا تھا، صحن میں چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا اور قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کی سائیڈ پہ انہوں نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور یہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اب جب تہجد میں قرآن پڑھتے تو دل چاہتا کہ ذرا اونچا پڑھوں، تھوڑا جہر سے پڑھوں، لیکن جب یہ جہر سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، ڈر ہوتا کہ یہ گھوڑا بچے کو لات مارے گا، تو وہ آہستہ پڑھتے، پھر آہستہ پڑھتے تو دل مچلتا کہ اونچا پڑھو، پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا مچلتا، ساری رات اسی میں ہی لگی رہی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تہجد کے وقت تو دیکھا کہ کچھ بلب ہیں، روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھی اور پھر وہ دور آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں آج یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی آبادی میں ایک دو حافظ ہوں گے تو فرض پورا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری 3 پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے۔ 28، 29 اور 30 یہ 3 پارے آسان ہیں، ہر بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں لڑکا ہو یا لڑکی، سب آخری 3 پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کبھی انہوں نے رمضان میں تہجد پڑھنی ہے، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، تو وہ لمبی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہر بچے کو آخری 3 پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے، پکی بات۔ جب وہ 3 پارے کا حافظ بن جائے پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے، ماں باپ بھی ہوں، استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو۔ اب سب میٹنگ کریں، لڑکے سے پوچھیں بھئی آپ نے 3 پارے یاد کر لیے، کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے گئے، ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو، اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں، اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے، اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں 3 پارے، یہ باقی بھی یاد کر لے گا۔ جب تینوں متفق ہو جائیں اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بچہ 2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں، اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں۔ لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، خوشی دیا ونگا، یہ خوشی کی بات ہے۔ جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ 2 سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ذہین ہو تو 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، 1 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ ڈبل ایم اے تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ میں حافظہ بننا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں، اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے، یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں
کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے، اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کی آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بچی نے جواب دیا، جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا، میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بنوں گی۔ ہم نے اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا۔ رمضان سے پہلے کا وقت تھا، وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے، آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا۔ اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے، تو میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں، آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں، میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے۔ مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے، تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں۔ میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں، سونا ختم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے، پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس، ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے بس۔ اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارغ دے دے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو، تمہاری کوئی کمی کوتاہی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے مجھے سلام بھیجے ہیں۔ اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اعتکاف کر لو۔ تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی۔ وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا، حضرت مجھے تو پورے رمضان اعتکاف کی اجازت مل گئی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں۔ کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ بھی بن جاؤں۔ میں نے کہا ضرور کوشش کرو۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ وہ دن میں پارا یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز میں سناتا تھا۔ 30 دن میں یاد کر لیا۔ میں سناتا تھا لوگوں کو کہ 30 دن میں بچے نے یاد کیا۔ میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ حافظ ہے، کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے 28 دن میں یاد کیا، 38 شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا۔ تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا محمد، بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، بہت امیر باپ کا، اور خوبصورت بہت تھا بچہ اور بہت ذہین تھا۔ امام شافعی کا استاد بنا۔ جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتا ہے کہ تم تو حافظ نہیں ہو۔ اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے، جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے، تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ۔ وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا۔ امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ، میں 1 ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں۔ 1 ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اور اس سے بھی کم وقت میں حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے، تراشے اس کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا
हिशाम कल्बी हदीस का भी बड़ा आलिम था मगर हाफिज नहीं था। उनके बारे में है कि एक दफा दोस्त बैठे हुए थे, आपस में बात करने लगे, फलां आलिम है, फलां हाफिज भी। जब मेरा तज़किरा आया, लोगों ने कहा आलिम तो बड़ा है, हाफिज नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं दुनिया में इतना बड़ा आलिम और हाफिज नहीं हूं। मैंने वहीं बैठे बैठे हिफ्ज की नियत कर ली और 3 दिन के अंदर मैंने पूरे कुरान मजीद को याद कर लिया। 3 दिन में कुरान मजीद को याद करने की मिसालें भी मौजूद हैं। उम्र के एतबार से देखें तो अक्सर देखा गया कि बेहतरीन उम्र 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, ये बेहतरीन उम्र है कुरान मजीद को याद करने की। अन्नक्श कल हजर, इस उम्र में जो यादाश्त होती है ना, वो पत्थर पे लकीर की मानिर होती है। जो बच्चा याद कर लेता है उसे याद रहता है। लेकिन हारून रशीद के दौर में एक बाप अपने बेटे को लेके आया और कहने लगा कि हारून रशीद मेरा बेटा हाफिज है, आप इसकी मंजिल सुने। हारून रशीद खुद भी हाफिज कुरान था। उसने 3-4 दफा सुना जगह से, बच्चे ने बिल्कुल ठीक सुनाया। जब उसका सर्टिफिकेट बाप ने दिखाया तो उस वक्त बच्चे की उम्र 5 साल थी, यानी 5 साल में वो बच्चा कुरान पाक का हाफिज बन चुका था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 5 साल के बच्चे भी हाफिज बनते हैं, 10 साल के बच्चे भी, और बड़ी उम्र के लोग भी। चुनाचे हमारे एक साथी थे, मुझे उन्होंने फरमाया कि आपने दस्तार बंदी के लिए जरूर आना है। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। चुनाचे में गया, जब दस्तार बंदी हो रही थी मैंने देखा उनके सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवें भी सफेद, पलके भी सफेद, बाजू के बाल भी सफेद, जिस्म पे काला बाल नजर नहीं आता था। मैंने उनसे पूछा जी आपकी उम्र क्या होगी? कहने लगे जी मेरी उम्र इस वक्त 90 साल के करीब होगी। और उस वक्त उन्होंने कुरान मजीद का हिफ्ज मुकम्मल किया था। तो 5 साल का बच्चा भी हाफिज बना और 90 साल की उम्र का बूढ़ा भी कुरान मजीद का हाफिज बना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान मजीद का एजाज है कि इसको याद करना आसान है, वरना दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जो इतने वॉल्यूम की हो और उसको किसी बंदे ने याद किया हो। किसी किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा। अगर हाफिज मिलेगा तो कुरान पाक का मिलेगा। ये अल्लाह के कलाम होने की एक दलील है हमारे सामने। हर दौर और हर जमाने में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद का कोई हाफिज मौजूद ना हो। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा। हर दौर और हर जमाने में लाखों मर्द और लाखों औरतें ऐसी रही हैं उम्मत में जिन्होंने कुरान मजीद को याद किया और कुरान मजीद को पढ़ा। हमारे बच्चों के एक कारी साहब थे, मैंने एक वक्त मुल्तान में टाइम दिया। वो मुझे कहने लगे कि हजरत मेरा घर मुल्तान के करीब है, आप आ ही रहे हैं तो एक वक्त का खाना मेरे घर खा लेना। मैंने कहा बहुत अच्छा। हमारे बच्चों के उस्ताद थे तो मैंने उनका इकराम किया। अब 2-4 महीने बाद मैं तो भूल ही गया, लेकिन जब मैं मुल्तान पहुंचा प्रोग्राम के लिए तो कारी साहब नाजिल हो गए। हजरत आपने वादा किया था एक वक्त खाने का, आप मेरे साथ चलें। हम चल पड़े। वो हमें मुल्तान से लेके ना एक देहात में ले गए। देहात में कोई 200-300 घर होंगे और अपने घर की बैठक में जाके मुझे बिठा दिया। मैंने कहा कारी साहब अगर मैं मुल्तान में रात को प्रोग्राम करता तो हजारों लोग फायदा उठाते। आपने मुझे यहाँ देहात में बिठा दिया है तो मेरे यहां आने का क्या फायदा? साथी बैठा था, वो कहने लगा हजरत जी हां ये तोप से चिड़िया मारना चाहते थे। तो कारी साहब कहने लगे हजरत अपनी जगह बात है, मगर मैं आपको एक मकसद के लिए यहां लाया हूं। मैंने पूछा क्या मकसद? कहने लगे ये ऐसा गांव है कि जिसमें पिछले 200 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा किसी घर में कोई बच्चा हाफिज कुरान न हो। हर घर में हाफिज कुरान है। इसलिए इस बस्ती का नाम है हाफिज वाला। बस्ती का नाम भी हाफिज वाला पड़ गया। आप गौर कीजिए इस वक्त में हमारे मुल्क में ये गांव आज भी मौजूद है जिस गांव के हर घर में कोई ना कोई बंदा कुरान मजीद का हाफिज मौजूद है और ये 200 साल का रिकॉर्ड है वहां का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में ऐसी डाली है कि लोग कुरान मजीद के हाफिज बनते हैं और हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बनने का ये रुझान बहुत ज्यादा है। एक मस्जिद में तरावी पढ़ानी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में 15-15, 20-20 हाफिज मौजूद होते हैं। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है। ये जो हाफिज लोग होते हैं ना, ये कुरान मजीद की फ्लैश ड्राइव होते हैं। आज कंप्यूटर पे कोई काम करे ना तो उसमें काम को महफूज करना हो तो 2 तरीके हैं।
ایک طریقہ ہے اس کو میموری کے اوپر ریکارڈ کر لیا جائے، ہارڈ ڈسک بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی ڈسک پہ کر سکتے ہیں، اور فلیش ڈرائیو پہ بھی کر سکتے ہیں، مگر فلیش ڈرائیو کو لانا لے جانا آسان ہوتا ہے، اس میں پورا وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن بچہ ہے نا، وہ حقیقت میں قرآن مجید کی فلیش ڈرائیو ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کے دماغ کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید کو ایک تو اس طرح محفوظ کیا، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پرنٹ کر کے اس کی ہارڈ کاپی اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو اس طرح بھی محفوظ کروایا، چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ السلام صحابہ کو بلا کر قرآن مجید لکھوا دیا کرتے تھے۔ وہ جو لکھنے والے تھے ان کا نام تھا کاتبین وحی، ان کی تعداد 16 کے قریب آئی ہے۔ 16 صحابہ کرام ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ قرآن مجید لکھتے تھے۔ اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، تو کبھی کپڑے پر، کبھی چمڑے پر، کبھی لکڑی پر، کبھی کسی ہڈی پر، کسی اس قسم پتھر کے اوپر وہ قرآن مجید کی آیتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ اب ان کو کہتے تھے پارچات۔ یہ پارچات مختلف لوگوں کے پاس محفوظ تھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، وہ جو قرآن مجید کے پارچات ہیں نا، آپ ان کو حکومتی نگرانی میں ایک جگہ پر اکٹھا محفوظ کروا لیں تاکہ ایتھنٹسٹی باقی رہے اس کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت بنائی۔ زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے، ان کے ساتھ 4 اور صحابی تھے۔ یہ 5 بندے پانچوں حافظ تھے، اور ان کے ذمہ لگایا تم 5 بندے حافظ ہو، تم جاؤ اور یہ پارچات جہاں جہاں جس کے پاس محفوظ ہیں ان سے لے کر ایک جگہ پر اس کو اکٹھا کر دو۔ چنانچہ یہ دین اسلام میں پہلی حکومتی کوشش تھی جس میں سارے قرآن مجید کے پارچات کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا گیا، قرآن کے پارچات کو ایک جگہ جمع کروانے والے۔ اب مسئلہ بنا کہ اس کو رکھا کہاں جائے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھی اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور ام المومنین تھی، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو ان کے پاس محفوظ رکھواؤں گا۔ چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذمہ داری لی، اور یہ سارے پارچات ان کے پاس محفوظ رہے۔ جو بندہ خود لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ دوسرے کو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے دیتا۔ چنانچہ ام المومنین نے نگرانی کی اور یہ پارچات ایک جگہ پر رہے۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت کپڑے کے یعنی چمڑے کے اوپر لکھنے کا ایک رواج پڑ گیا تھا، نئی ایجاد پڑ گئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان پارچات سے ان سارے قرآن مجید کو چمڑے کے اوپر منتقل کروا دیا اور اس کو کتابی شکل بنا کے 7 کتابیں بنوائیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 7 صوبے تھے اور ہر صوبے کے مرکز میں انہوں نے ایک کتاب بھجوائی۔ ان میں سے ایک نسخہ آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور دوسرا نسخہ ازبکستان کے تاشکند کے ایک مسجد میں جس کا نام ہے تلہ شیخ مسجد، وہاں بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے ان دونوں نسخوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ناشر القرآن کہلوائے کہ انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر نشر کر دیا، پھیلا دیا۔ پھر یہ کتابی سلسلہ جو چلا تو لوگ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں، حتیٰ کہ کوئی لڑکی جب پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو پھر وہ گھر میں انتظار میں ہوتی تھی کہ رشتہ آئے گا اور میری شادی ہو جائے گی۔ تو وہ جو انتظار کا زمانہ تھا اس میں وہ اپنے لیے روزانہ قرآن مجید لکھتی تھی بڑے خوبصورت طریقے سے۔ جب وہ قرآن مجید مکمل کر لیتی تھی تو ماں باپ اس کی سنہری جلد بنواتے تھے، بچی کی شادی ہوتی تھی اور جہیز میں سنہری جلد والا اس کو قرآن پاک دے دیا جاتا تھا۔ ہر بچی اپنے گھر کے لیے خود قرآن پاک لکھتی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے گھروں میں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک موجود رہتے تھے۔ پھر سب سے پہلے رشیا کا ایک عالم تھا، اس کا نام تھا حمزہ بے رحمت اللہ علیہ۔ کازان ایک شہر ہے رشیا کا، اس کے وہ عالم تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو چھاپا سینٹ پیٹر برگ میں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید ایران میں پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپا۔ پھر اس کے بعد ہیمبرگ جرمنی میں چھپا۔
اور پھر تو یہ پوری دنیا میں ہی چھپنے لگ گیا. آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یا شاید لاکھوں کی تعداد میں پرنٹنگ پریس دنیا میں موجود ہیں جو قرآن مجید کو چھاپ رہے ہیں، اور ہر گھروں کے اندر خوبصورت لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن مجید آج موجود ہے. تو قرآن مجید فلیش ڈرائیو کی شکل میں حافظوں کے عقل میں بھی موجود ہے اور کاغذ کے اوپر بھی موجود ہے. دونوں طرح سے اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کروایا. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے. جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے میوخ یونیورسٹی. اس میوخ یونیورسٹی میں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی کا. اس نے کئی ملین ڈالر کا ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے، ہم تجربہ تو کریں محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ملین ڈالر اس کے لیے مخصوص کیے اور اس کے لیے 100-200 بندے انہوں نے اپوائنٹ کیے. انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے ویریفائی کریں. ان کا دیکھو یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں چھپتا، ہزاروں جگہ چھپتا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں دیہاتوں میں جہاں جہاں قرآن مجید چھپتا ہے اس کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. تو انہوں نے 40,000 قرآن مجید کے نسخے خرید کر ایک جگہ پر اکٹھے کیے. ان کا خیال یہ تھا یہ 40,000 جگہوں پر چھپے ہوئے مختلف قرآن ہیں، کہیں نہ کہیں تو زیر زبر کا فرق نکل آئے گا، کوئی نقطے کا فرق نکل آئے گا. لیکن جب انہوں نے 40,000 قرآن مجید کو ایک ایک حرف دیکھ کر آزمایا اور پڑھا تو انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا کہ 40,000 نسخوں میں ایک نقطے کا بھی کہیں فرق نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کتاب کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. دیکھا اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کیسے نبھائی. آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے. 1993 کی بات ہے. اس زمانے میں کچھ وقت کے لیے امریکہ میں مقیم تھا ایک جگہ پر. میرے پاس 2 عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ذمہ ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، انٹرفیتھ سوسائٹی اس کا نام ہے، یعنی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونے کے لیے ایک سوسائٹی بنائی ہے انہوں نے. ہمارے ہاں تو آج یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں نا انٹرفیتھ کی، یہ امریکہ میں 1993 میں شروع ہو گئی تھی. تو وہاں آپ کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور ہر مذہب کے بندے کو اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہوتا ہے. ہم نے پہلے ایک مسلمان عالم کو بھیجا تھا، تو جو وہاں یہودی عیسائی تھے نا وہ بڑے چالاک لوگ تھے. وہ اس سے روحانیت کی باتیں پوچھتے تھے، اسلام میں روحانیت کے بارے میں. اب وہ عالم تھا، اس کو تو روحانیت کا پتہ نہیں تھا، تو اس کو وہ پھنسا لیتے تھے اور شرمندہ کرتے تھے. تو عالم نے کہہ دیا جی کہ میں نے وہاں نہیں جانا. پھر ہم نے ایک PhD ڈاکٹر تھا، اس کو بھیجنا شروع کیا. تو وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھتے تھے. اب وہ عالم تو تھا اور کسی سبجیکٹ میں وہ PhD ڈاکٹر بھی تھا، لیکن سائنس نہیں پڑھا ہوا تھا. اب جب اس کو سائنس کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تو اس کو پھنسا لیتے. وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا جی کہ میں نے نہیں جانا. کہنے لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں کہ جس کو ہم وہاں بھیجیں، ہم آپ کو بھیجتے ہیں. آپ جو ہے وہ عالم ہیں یا روحانیت کو بھی جانتے ہیں اور سائنس کو بھی جانتے ہیں. جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. تو اب چونکہ علماء نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے وہاں دیکھا واقعی یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کے جو علماء تھے سب وہاں موجود تھے، اور ان سب نے جیسے ایکا کیا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف. ان اناؤنسڈ ایکا تھا. آپس میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مل کے مسلمان عالم کو پریشان کرتے تھے. خیر میں نے وہاں جا کے ان کو اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا کہ میں عالم نہیں، میں طالب علم ہوں. آپ کوئی کوشچن مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر مجھے نہیں آتا ہوگا تو میں ٹیلی فون پہ اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. اس میں کیا حرج ہے؟ آج نہیں بتاؤں گا تو کل بتا دوں گا پوچھ کے، لیکن میں آپ کو ہر کوشچن کا آنسر دوں گا ضرور. اور میں طالب علم ہوں، عالم کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ خوش ہو گئے کہ چلو ایک اور جو ہے وہ ہمیں شکار مل گیا. اب میں نے وہاں جانا شروع کر دیا. الحمدللہ
چونکہ میں انگلش میں ان سے بات کرتا تھا اور فلوئنٹ انگلش بول لیتا تھا تو وہ حیران بھی بڑے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا بندہ ہے، لڑکا ہے، اور ہمارے ساتھ انگلش میں باقاعدہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں وہاں کئی مہینے جاتا رہا۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی ان کی کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں، یہ کیسے ایکا کرتے ہیں اور پھنساتے ہیں۔ اب انہوں نے اگلی بات کرنی ہوتی تھی، مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ مل کر یہ بات کریں گے۔ بندہ سمجھ جاتا ہے نا معاملے کو۔ میں ان کی اس میٹنگ کو سمجھ گیا تھا۔ لو جی، ایک دن میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا نا، اس نے کہا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں ہمیں۔ جب اس نے کہا نا اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیں تو قدرتی بات ہے میں نے کہا کہ بھئی اگلی میٹنگ میں ہر دین والا بندہ اپنے دین میں جو اللہ نے کلام بھیجا ہے نا وہ ہمیں پڑھ کے سنائے۔ ہم ہر دین کا جو اللہ کا کلام ہے وہ سنیں گے۔ اس سیکرٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے فوراً ایجنڈے پہ لکھ دیا کہ اگلی میٹنگ میں ہر دین والا اپنے دین میں جو کتاب ہے ان کی اس کو پڑھ کے سنائے گا۔ خیر جی، اگلی دفعہ جب میٹنگ ہوئی تو اس نے میٹنگ اوپن کی تو اس نے میرا نام لیا، مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی، اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں قرآن۔ میں نے ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ انگلش میں ان کو بتا دیا۔ پھر میرے بعد ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، پادری، اس کی باری تھی۔ جب اس نے پڑھنا تھا تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور انگریزی میں پڑھنی شروع کر دی، پہاڑی کا آواز جس کو کہتے ہیں۔ میں نے سیکرٹری کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ تو یہ تھی کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ نے کلام بھیجا ہے، وہ پڑھ کے سنائے گا، اور یہ تو انگلش پڑھ رہے ہیں، تو کیا انجیل اللہ نے انگلش میں بھیجی تھی؟ اب وہ پھنس گیا، چپ۔ 2-3 منٹ بالکل سناٹا رہا۔ 2-3 منٹ کے بعد جو آگے ربائی بیٹھا تھا نا، یہودیوں کا عالم، وہ بڑا تیز ترار بندہ تھا، وہ بھی پریشان تھا کیونکہ اس نے بھی ہبرو زبان میں نہیں پڑھنا تھا جس میں کہ تورات اتری تھی، وہ بھی انگلش کی ٹرانسلیشن لے کے آیا ہوا تھا۔ تو اس کو سمجھ لگ گئی اگر پہلے پہ آبجیکشن ہوا ہے تو میرے اوپر بھی آبجیکشن ہوگا، تو وہ ایسے آگے بڑھتا ہے اور مجھے کہتا ہے مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر، مسٹر احمد میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں صرف مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، باقی کسی کے پاس اللہ کا کلام محفوظ نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن مجید آج بھی محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ہمارے ایک قاری صاحب نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید سنایا، ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا نہیں تھا، وہ زبانی پڑھ رہے تھے، جہاں کہیں اٹکتے تھے پیچھے سے ان کو بتانے والے بتا دیتے تھے، اور انہوں نے الف لام میم سے پڑھتے پڑھتے آج والناس تک قرآن پاک کو ختم کیا۔ یہ قرآن مجید کے ختم کی محفل ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اس رات میں وہ قاری صاحب اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رات کے شروع میں ختم کریں تو رات کے شروع سے لے کے سحری ہونے تک پوری رات ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر وہ دن میں قرآن پاک ختم کریں تو صبح سے لے کے شام تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی محفل میں، ختم قرآن کی محفل میں دعا قبول ہونے کی بشارت تو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور اوپر سے رمضان مبارک کی رات بھی ہے، اور رمضان مبارک کی 29 کی رات بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو 29 رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جہنم سے بری کرتے ہیں کہ پہلی رمضان سے لے کے 29 تک جتنے ٹوٹل لوگ بری ہوئے تھے ان سب کا مجموعہ جمع سم ٹوٹل اللہ آخری رات میں اتنے بندے اور بری فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہر رات میں فرض کرو، میں مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ بندے بری ہوتے تھے تو 28 کروڑ کل تک بری ہو چکے، تو آج ایک رات میں اللہ 29 کروڑ اور بندوں کو بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ سے مانگیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔